بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منزہ بیگم آج صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھی۔ چھوٹی نند شیزہ کی شادی میں 1 ماہ رہ گیا تھا۔ آج اس کے سسرال والوں کی دعوت تھی۔ گھر کی بڑی اور ذمہ دار بہو ہونے کے ناطے سارے انتظامات ان کو ہی دیکھنے تھے، اس لیے صبح سے ہی کاموں میں جٹ گئی تھی۔ شیزہ نے چونکہ اگلے ماہ رخصت ہو جانا تھا، وہ اب اس گھر میں کچھ ہی دن کی مہمان تھی، اس لیے منزہ بیگم نے اسے آرام دینے کی غرض سے گھر کے کاموں کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا تھا۔ آج اس کا اپائنٹمنٹ بھی تھا پارلر میں، سو وہ اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ساس کئی امراض کا شکار تھیں، اس لیے وہ بھی ہاتھ بٹانے کے قابل نہیں تھی۔ اوپری کاموں کے لیے ایک فل ٹائم ملازمہ تھی، مگر وہ بھی بلا کی سست، اور زیادہ تر کاموں کا بوجھ منزہ بیگم پر ہی تھا۔ منزہ بیگم کی ایک بیٹی حیا اور 2 بیٹے آذان اور عفان تھے۔ منزہ بیگم اپنی ساس، نند، شوہر اور بچوں کے ساتھ نیچے والے پورشن میں رہتی تھی۔ اوپر والے پورشن میں ان کی دیورانی اپنے شوہر اور 2 بچوں ندا اور اسامہ کے ساتھ رہتی تھی۔ منزہ بیگم کی شادی کے 3 سال بعد شہلا بیاہ کر آئیں تو 2 ماہ بعد ہی شوہر کو لے کر علیحدہ ہو گئی۔ شہلا تنک مزاج، بلا کے چرب زبان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی سست تھی۔ بھرے پورے گھر میں ان کا گزارا مشکل تھا۔ ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہو جاتی تو شہلا پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ سونے پر سہاگا شوہر صاحب ایسے کاٹ کے الو واقع ہوئے تھے کہ ذرا سی بات پر ماں سے جرا کرنے چلے آتے۔ کئی دن تک روٹھے رہتے، ماں کے پاس نیچے نہ آتے، کئی دن تک اپنی صورت نہ دکھاتے۔ بیٹے کی محبت اور گھر بھر کے سکون کی خاطر منزہ بیگم کی ساس شہلا جیسی بہو سے بھی خوش دلی سے پیش آنے پر مجبور تھی۔ شہلا ہر تقریب اور تہوار میں نیچے ہی ہوتی تھی، مگر کسی بھی کام کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی تھی۔ عین وقت پر تیار ہو کر آتی اور دعوت اڑا کر یہ جا وہ جا۔ منزہ بیگم سلجھ و طبیعت کے مالک تھی، ساس کی مصلحت کو بھی سمجھتی تھی اور گھر کا سکون بھی انہیں عزیز تھا، اس لیے اکیلے ہی کاموں میں جٹی رہتی اور کبھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ آج بھی صبح ناشتے کے بعد کبابوں کا قیمہ چڑھایا، ٹرائفل بنا کر فریج میں رکھا، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر پلاؤ کے لیے یخنی چڑھائی اور کچھ دیر سستانے کی غرض سے لاؤنج میں چلی آئیں۔ حیا لاؤنج میں بیٹھی اپنے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھی۔ ماں کو پسینے میں شرابور دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، جھٹ پٹ اسکواش کا ٹھنڈا یک گلاس بنا کر ماں کو دیا۔ مما، آپ صبح سے کام کر کے ہلکان ہو رہی ہیں، میرے پیپرز نہیں ہوتے تو میں کالج سے چھٹی کر لیتی، آپ کی کچھ مدد ہی ہو جاتی۔ ایسا کرتی ہوں اکیڈمی نہیں جاتی، آف کر لیتی ہوں آج۔ حیا کے چہرے پر ماں کے لیے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ نہیں بیٹا، ہو گیا ہے سب کام، تم اپنی تیاری کرو، پھر شام میں بھی ٹائم نہیں ملے گا پڑھنے کا، اور کوئی ضرورت نہیں ہے چھٹی کرنے کی۔ اکیڈمی جاؤ، 2 گھنٹے کی ہی تو کلاس ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا پڑھائی کے معاملے میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کریں گے۔ منزہ بیگم نے رسانیت سے بیٹی کو سمجھایا، مگر حیا مستقل الجھن کا شکار تھی۔ مما، یہ کہاں کا اصول ہے کہ اتنی بڑی دعوت کا انتظام آپ اکیلے ہی کر رہی ہیں؟ پھپھو کی تو بات چلو الگ ہے، مگر کم از کم چچی کو تو چاہیے تھا کہ آپ کا ہاتھ بٹائیں۔ دادی کو چاہیے تھا وہ چچی کو بھی 1-2 ڈشز بنانے کا بولتی۔ کسی کام کو چچی ہاتھ نہیں لگاتی ہیں اور عین وقت پر تیار ہو کر دعوت میں چلی آتی ہیں۔ حیا 18ویں سال میں تھی، سمجھدار تھی۔ ماں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اب اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ حیا، میں نے تمہاری یہ تربیت نہیں کی ہے کہ بڑوں کے بارے میں اس لہجے میں بات کرو۔ 3 بجنے والے ہیں، اکیڈمی جانے کی تیاری کرو، ہو جائیں گے سب کام، تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ صدا کی سلجھوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں بلا کی حساس منزہ بیگم کے لیے بیٹی کا یہ انداز تخاطب ناقابل برداشت تھا۔ گو کہ اس کی بات درست تھی، مگر وہ بچوں کو گھریلو اور خالصتاً بڑوں کے معاملات میں بولنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی تھی، اس لیے سخت لہجے میں حیا کو تنبیہ کر رہی تھی تاکہ وہ آئندہ محتاط رہے۔ سوری مما، مجھے جو فیل ہوا میں نے وہی کہا، اگر آپ کو برا لگا تو آئی ایم سوری۔ حیا کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، وہ کتابیں سمیٹ کر چلی گئی۔ منزہ بیگم نے ایک ٹھنڈا سانس بھر کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ ایک تو بلا کی گرمی، تھکن، اوپر سے حیا کی کڑوی مگر سچی باتوں نے حقیقت میں ان کا دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر حواس بحال کرنے کے بعد انہوں نے کچن کی راہ لی، جہاں ابھی بھی کئی کام ان کے منتظر تھے۔ 7 بجنے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے جب نکسک سے تیار شہلا نے کچن میں قدم رکھا تھا۔
بھابھی کچھ مدد کروا دوں آپ کی؟ مجھے بتا دیں کوئی کام ہو تو۔ ایک طائرانہ نگاہ پورے کچن پر ڈال کر شہلا نے اچھی طرح سے تسلی کر لی تھی کہ تمام کام پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، سو انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ منزہ بیگم نے اچار گوشت کے سالن پر ثابت موٹی ہری مرچیں سجا کر چولہے کی آنچ دھیمی کی تھی۔ یخنی پلاؤ بھی دم پر تھا۔ شہلا کی آمد پر وہ چونک کر مڑی تھی اور کاؤنٹر پر رکھی کٹی ہوئی سلاد کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں شہلا، بہت مہربانی ہوگی، یہ سلاد پلیٹوں میں سجا کر فریج میں رکھ دو، وہ لوگ بس پہنچنے والے ہوں گے، میں بھی تب تک فریش ہو جاؤں ذرا۔ جی بھابھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کر دیتی ہوں، آپ چینج کر لیں جا کر۔ منزہ بیگم کے ملتجی سے انداز پر شہلا نے خوش دلی سے جواب دیا اور کٹی ہوئی پیاز، کھیرا، گاجر اور دوسری سبزیوں کو سلاد کی پلیٹ میں سجانے لگی۔ اگر یہ سلاد سجانے کی بجائے کاٹنے کا کہا جاتا تو شہلا بیگم کے چہرے کے زاویے ہی بگڑ جانے تھے۔ منزہ بیگم نے عجلت میں اپنے بیڈ روم کا رخ کیا تھا۔ شہلا نے سلاد کی پلیٹیں فریج میں رکھنے کے بعد اچار گوشت کا ڈھکن ہٹا کر دیکھا اور چولہا بند کر کے مڑی ہی تھی کہ ان کی ساس نے کچن میں جھانکا۔ ارے منزہ بیگم، ہو گئے سب کام؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ جی امی، آپ فکر نہ کریں، تمام چیزیں ریڈی کر دی ہیں میں نے۔ بھابھی کو میں نے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، میں نے کہا باقی کا کام میں کر لیتی ہوں۔ حسب عادت شہلا نے مبالغہ آرائی سے کام لیا، یوں ظاہر کیا جیسے نہ جانے کب سے وہ کچن میں مصروف ہیں۔ اچھا کیا بیٹا، منزہ بیچاری صبح سے لگی ہوئی ہے، اچھا ہے کچھ دیر سستا لے گی۔ ساس واپس پلٹ گئی تھی، شہلا نے بھی ڈرائنگ روم کی راہ لی۔ مہمان پہنچ چکے تھے، منزہ بیگم بھی تیار ہو کر آ گئی تھی۔ حسب معمول شہلا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے آگے تھی اور سادہ مگر خوش شکل اور گریسفل سی منزہ بیگم دھیمی مسکراہٹ سے جائے بیٹھی تھی۔ شیزا کے سسرال والوں نے تمام چیزوں کی خوب تعریف کی۔ کباب بہت مزیدار ہیں بھائی، یہ تیسرا کباب کھا رہا ہوں میں۔ شیزا کے سسر کھانے پینے کے بے حد شوقین تھے۔ بہت شکریہ انکل، شکر ہے آپ کو پسند آئے، تکلف بالکل مت کریے گا، یہ لیجیے اور یہ ٹرائفل بھی۔ بتائیے کیسا بنا ہے؟ شہلا نے تیزی سے بولتے ہوئے کریڈٹ اپنے نام کرنے کی کوشش کی۔ منزہ بیگم میں اس طرح کی چالاکی بالکل نہیں تھی، وہ ان باتوں سے بے نیاز رہتی تھی۔ ویسے بھی آج ان کا دھیان حیا کی طرف تھا جو کچھ خاموش اور خفا سی لگ رہی تھی۔ دعوت شاندار رہی، مہمان چلے گئے تو منزہ بیگم نے نسرین کے ساتھ مل کر پورے کچن کا پھیلاوا سمیٹا اور اس کے بعد حیا کے کمرے کا رخ کیا۔ حیا بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے حیا، خفا ہو مجھ سے؟ منزہ بیگم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں مما، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، حیا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ منزہ بیگم نے گہری سانس بھر کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ جانتی ہوں تم الجھن کا شکار ہو اور تمہاری ماں ہونے کے ناطے تمہاری الجھن کو سلجھانا میرا فرض ہے بیٹا۔ منزہ بیگم نے رسانیت سے اپنی بات شروع کی۔ بیٹا، میرے لیے گھر کا سکون اہم ہے، تمہاری دادی کو اس عمر میں پریشان کرنا، وہ بھی اس بات کے لیے جو ان کے اختیار میں نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تمہارے بابا جو ہم سب کے لیے سارا دن اتنی محنت کرتے ہیں، تمہیں اچھا لگے گا کہ وہ سارا دن کے بعد گھر آئیں تو انہیں گھر میں آرام نہ ملے، سکون کی فضا نہ ملے؟ وہ شام کو گھر آئیں تو لڑائی جھگڑے نپٹائیں، کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا؟ حیا نے جھکے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا۔ منزہ بیگم نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ بیٹا، گھریلو سکون عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے صبر، برداشت اور حوصلے سے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ عاقبت نااندیش عورتیں اپنی کم عقلی، بے صبرے پن اور جھگڑالو طبیعت کی وجہ سے ذرا سی دیر میں گھر کی فضا کو تناؤ کا شکار کر دیتی ہیں۔ اگر میں تمہاری دادی، بابا یا پھپھو کی ذہنی اذیت کی وجہ بنوں، گھر میں جھگڑے کا سبب بنوں، تو کیا تم ایک ایسی ماں کو آئیڈلائز کرو گی؟ نہیں نا؟ تو بیٹا مجھے صرف ایک بہو کا ہی نہیں، ایک اچھی ماں اور ایک بہترین بیوی کا کردار بھی نبھانا ہے۔ اگر بہت سارے سکون کی خاطر ذرا سی مشقت اٹھا لی جائے تو کیا حرج ہے؟ تم اب اس عمر میں ہو کہ ان باتوں کو سمجھو، تمہیں یہ باتیں سکھانا، سمجھانا میرا فرض ہے۔ اب بتاؤ، تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اب تو کوئی الجھن نہیں ہے نا؟ منزہ بیگم نے بات ختم کر کے سوالیہ نگاہیں حیا کے چہرے پر مرکوز کی تھی۔ یس مما، یو آر گریٹ، وہ خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ آپ سے بہتر مجھے کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا۔ حیا کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ماں کی بات کا ایک ایک لفظ سمجھ چکی ہے۔ منزہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ چلو اب یہ کتابیں سمیٹو، رات کافی ہو چکی ہے، سو جاؤ، میں بھی اب آرام کروں گی، شب بخیر۔
اوکے مما، شب بخیر۔ منزہ بیگم نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ شادی خیر و عافیت کے ساتھ انجام پائی تھی۔ منزہ بیگم کی بڑی نند گیتی آپا شادی میں شرکت کے لیے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ دبئی سے آئی ہوئی تھی۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ آج شیزا بھی اپنے شوہر کے ساتھ میکے آئی ہوئی تھی۔ ابھی بھی بڑے کمرے میں محفل جمی ہوئی تھی۔ منزہ بیگم نسرین کے ساتھ مل کر چائے اور کھانے پینے کے دوسرے لوازمات ٹیبل پر لگوا رہی تھی۔ تبھی گیتی آپا نے منزہ بیگم کا ہاتھ تھاما تھا۔ منزہ، 2 گھڑی یہاں میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی آپا، بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ منزہ بیگم پاس ہی رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ادب سے گویا ہوئی۔ مجھے تم سے کچھ مانگنا ہے۔ گیتی آپا کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ تقریباً سبھی لوگ متوجہ تھے۔ منزہ بیگم تھوڑا سا گڑبڑائی تھی۔ جی آپا، بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ تمہاری پرچھائی۔ گیتی آپا کے لہجے میں شرارت چھپی تھی۔ میری پرچھائی؟ آپا میں کچھ سمجھی نہیں۔ منزہ بیگم حیرت کا شکار تھی۔ ارے بھئی، حیا کو مانگ رہی ہوں حمزہ کے لیے، اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، دیکھو انکار مت کرنا۔ گیتی آپا کے لہجے میں پیار بھی تھا اور مان بھی۔ منزہ بیگم نے بے یقینی سے سامنے بیٹھے شوہر کی جانب دیکھا تھا، جنہوں نے دھیرے سے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا تھا، گویا وہ پہلے سے آگاہ تھے اپنی بہن کے ارادوں سے۔ آپا، حیا آپ کی ہی بیٹی ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ منزہ بیگم کی آواز خوشی سے کپکپا رہی تھی۔ گیتی آپا کا گھرانہ، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت سب بہترین تھا، انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ حمزہ بے حد سلجھا ہوا، قابل اور سمجھدار بچہ تھا۔ شہلا نے بے چینی سے پہلو بدل کر جتاتی ہوئی نظروں سے شوہر کو دیکھا تھا۔ منزہ بیگم کو شہلا کے بنے ہوئے منہ اور دیور کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں میاں بیوی کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان کی بیٹی کو چھوڑ کر گیتی آپا نے اپنے اتنے لائق فائق بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ دیا ہے، جبکہ دونوں ہی ہم عمر تھیں، کیونکہ منزہ بیگم کو اللہ نے شادی کے 4 سال بعد اولاد سے نوازا تھا۔ یوں حیا اور ندا تقریباً ہم عمر تھی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں میاں بیوی تھکن کا بہانہ بنا کر اٹھ کر چلے گئے۔ آپا، مجھے لگ رہا ہے شہلا اور سراج کو اچھا نہیں لگا۔ ان کے جانے کے بعد منزہ بیگم نے گیتی آپا سے اپنی الجھن کا اظہار کیا۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے حیا جیسی لڑکی چاہیے۔ کہنے کو دونوں ہی میری بھتیجیاں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ شہلا نے اپنی بیٹی کی کوئی تربیت نہیں کی۔ شہلا کی بیٹی لے جا کر مجھے اپنے گھر کو اکھاڑا نہیں بنانا ہے۔ تمہاری عادت اور تربیت کا مجھے اندازہ ہے۔ مجھے تمہارے جیسی بہو چاہیے جو گھر کو جنت بنا دے۔ حیا تمہاری پرچھائی ہے، اس لیے میں نے حیا کا انتخاب کیا تھا۔ حمزہ کے سامنے میں نے حیا اور ندا دونوں کے نام رکھے تھے، مگر حمزہ نے بھی حیا کو چنا، اور یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے بہترین کو چنے۔ اس معاملے میں کسی کو بھی اعتراض کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ گیتی آپا قطعیت سے بول رہی تھی۔ منزہ بیگم کی ساس نے بھی زور و شور سے تائید کی۔ ہاں ہاں بالکل، یہ تو نصیبوں کے کھیل ہیں، ندا کا جہاں نصیب لکھا ہوگا وہاں ہو جائے گا، 2-4 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے دونوں میاں بیوی۔ بیگم منزہ نے سکھ کا سانس لیا تھا، بیٹی کے لیے گھر بیٹھے ہی بہترین بر مل گیا تھا۔ گیتی آپا نے جانے سے پہلے منگنی کی تقریب رکھ لی تھی۔ شہلا اور سراج کو گیتی آپا نے جانے کیا کہا کہ وہ روٹھے روٹھے ہی سہی مگر تقریب میں شریک ہو گئے تھے۔ چھوٹی سی منگنی کی تقریب خوب پر رونق رہی۔ رات گئے سب لوگوں نے تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں کی راہ لی تو منزہ بیگم حیا کے کمرے میں چلی آئیں۔ حیا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ ٹی پنک اور گولڈن امتزاج کے غرارہ سوٹ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ منزہ بیگم نے محبت بھری نگاہوں سے بیٹی کے سجے ہوئے روپ کی بلائیں لی تھی۔ خوش ہونا؟ منزہ بیگم کے سوال پر حیا نے سر جھکا لیا تھا۔ جی۔ منزہ بیگم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ دیکھا تم نے حیا، نیک نیتی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ساری زندگی کے صبر، برداشت اور بہترین عمل کا کیسا اعزاز ملا ہے مجھے۔ پاپا نے تمہیں چنا ہے کیونکہ تم میری پرچھائی ہو۔ میں بہت خوش ہوں کہ تمہیں اتنا اچھا سسرال ملا ہے۔ حمزہ بہترین لڑکا ہے، بس بیٹا نئی زندگی میں سنبھل کے چلنا۔ آپا نے جس مان سے تمہیں مانگا ہے وہ مان بنائے رکھنا۔ ہمیشہ خوش اور آباد رہو، آمین۔ منزہ بیگم ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی تھی۔ حیا نے اپنی مہندی سے سجے ہاتھوں کی لکیروں پر نگاہ مرکوز کی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی بیٹیوں کے نصیب ماؤں کے کردار سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کی ماں کا بہترین کردار اس کے بہترین نصیب کا سبب بنا تھا۔
آسودہ سی مسکراہٹ نے ہونٹوں کو ایسے چھوا تھا کہ کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی مسکرا اٹھا تھا۔